تبصرہ: یہ چکر انسان کو آہستہ آہستہ ریاکاری کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خاموش دلدل ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ خدا کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن در حقیقت اس کا دماغ اس ڈوپامین کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہمارا دماغ ہمیں اس طرح دھوکہ دے رہا ہے تو اس کے ہماری روحانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ مصنف نے اس حوالے سے باقاعدہ نقصانات کی ایک فہرست دی ہے۔ جی، انہوں نے لکھا ہے: نمبر 1، نیکی کی روح ختم، عمل باقی، اخلاص ختم۔ بالکل، کیونکہ اندر کا مرکز بدل گیا۔ اور اس سے جڑا ہوا دوسرا نقطہ ہے نمبر 2، دل کا بدل جانا۔ اللہ کے بجائے لوگ اہم ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپس میں بہت گہرائی سے جڑی ہوئی لگتی ہیں۔ بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس سے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ دراصل مرکز کی تبدیلی ہے۔ جب انسان نیکی شروع کرتا ہے تو اس کے دل کے مرکز میں خالق ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن ڈوپامین کے اس چکر میں پھنسنے کے بعد مرکز میں مخلوق آ جاتی ہے۔ اب انسان کا سکون اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ لوگ اس کے عمل کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وہ محتاجی ہے جو تیسرے نقصان کو جنم دیتی ہے، جس کا ذکر تحریر میں موجود ہے۔ نمبر 3، روحانی سکون ختم۔ انسان ہمیشہ تعریف کا محتاج۔ ظاہر ہے۔ جب آپ کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ لوگوں کی آرا تو پل پل بدلتی ہے نا۔ بالکل، یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ ایک بار اور تعریف مل جائے تو سکون آ جائے گا، لیکن وہ سکون کبھی نہیں آتا۔ اور پھر چوتھا نقصان جو مصنف نے بیان کیا ہے وہ دراصل انسان کی دیوالیہ ہونے کا اعلان ہے۔ انہوں نے لکھا ہے نمبر 4، عمل ضائع ہونے کا خطرہ۔ ذرا سوچیں، ایک انسان نے ساری زندگی محنت کی، مال خرچ کیا، لیکن روز قیامت پتہ چلے کہ کھاتے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ سب تو لوگوں کی واہ واہ کے بدلے دنیا میں ہی وصول ہو چکا۔ بہت خطرناک بات ہے، اور اسی سے 5واں نقصان پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 5، منافقت کی ابتدا، کیونکہ اب انسان کو ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ وہ مخلص ہے، جبکہ اندر سے وہ جانتا ہے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا طلبگار ہے۔ یہ نقصانات ایک ایسی لڑی کی طرح ہیں جو انسان کو مسلسل نیچے کی طرف کھینچتی ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ مصنف نے یہاں ایک زبردست قرآنی تنبیہ کا ذکر کیا ہے۔ جی، میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں۔ تحریر کے الفاظ ہیں: قرآن سخت تنبیہ، لا تبطلوا اعمالکم، یعنی اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ اور اس پر تبصرہ ہے، تبصرہ، اپنے اعمال کو خود ضائع نہ کرو، یعنی نیکی کرنا کافی نہیں، اسے بچانا بھی ضروری ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ بس نیکی کر لی تو کام ختم، لیکن یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ اصل کام تو اس نیکی کو دیمک سے بچانا ہے، کہ آندھیوں سے بچانا پڑتا ہے تو ہمارا رویہ بالکل بدل جائے۔ تو پھر ہم کریں کیا؟ مطلب اگر ہمارا اپنا حیاتیاتی نظام، ہمارا اپنا دماغ ہمیں اس جال کی طرف دھکیل رہا ہے تو بچنے کا راستہ کیا ہے؟ مصنف نے صرف مسئلے کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ اس کے حل بھی بڑی گہرائی کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ ہاں، میں پہلا حل پڑھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے نمبر 1، نیت کی مسلسل نگرانی۔ ہر عمل سے پہلے اور بعد میں نیت چیک کریں۔ کیا یہ وہی چیز ہے جسے ہم سیلف آڈٹ کہتے ہیں؟ جی بالکل، اسے ہم دماغی چوکسپن بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی عمل شروع کرنے لگیں تو ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں یہ کس کے لیے ہے، اور جب عمل ختم ہو جائے تو دوبارہ جائزہ لیں کہ راستے میں منزل تو نہیں بدل گئی تھی۔ زبردست، یہ بہت پریکٹیکل مشورہ ہے۔ اور دوسرا حل جو مصنف نے دیا ہے وہ تو مجھے اس عادت کے چکر کو توڑنے کا سیدھا سیدھا علاج لگ رہا ہے۔ جی، تحریر میں ہے نمبر 2، چھپی ہوئی عبادت۔ ایسی نیکی کریں جو کسی کو نامعلوم ہو۔ لیکن دیکھیں، آج کے اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہم ہر چیز کی تصویر کھینچ کر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، کسی نیکی کو چھپانا تو بہت مشکل کام ہے۔ اور اسی لیے تو یہ سب سے زیادہ طاقتور حل ہے۔ جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں اور اسے کسی کو نہیں بتاتے تو آپ دراصل اپنے دماغ کو ڈوپامین سے محروم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک طرح کا ڈوپامین ڈیٹاکس۔ بالکل، آپ اپنے ہی نفس کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شروع میں یہ بہت تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، اندر سے ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ کسی طرح بس ایک بندے کو تو بتا دوں۔ ہاں، وہ طلب ہو رہی ہوتی ہے نا۔ جی، لیکن جب انسان اس بے چینی پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ کیا کمال کی بات کہی آپ نے۔ اور
تیسرا حل بھی اسی ذہنیت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، نمبر 3، تعریف سے بچاؤ، دل کو سمجھائیں اصل اجر اللہ کے پاس ہے۔ ظاہر ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ تو تعریف کریں گے ہی، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس تعریف کو دل میں نہ اترنے دیا جائے۔ جب لوگ تعریف کریں تو اسے اپنے لیے ایک خطرے کی گھنٹی سمجھیں۔ فوراً اپنے دل کو یاد دلائیں کہ یہ دنیاوی واہ واہ بہت عارضی ہے۔ بالکل، اور جس ذات کے پاس اصل اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ اللہ کی ذات ہے۔ صحیح، لیکن کبھی کبھار یہ سب کچھ انسان کے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ نفس بہت دھوکے باز ہے، اسی لیے چوتھا حل جو روحانیت کا اصل جوہر ہے وہ تحریر میں دیا گیا ہے۔ ذکر اور دعا۔ جی، نمبر 4، ذکر اور دعا۔ اے اللہ، میرے دل کو خالص رکھ۔ یہ وہ دعا ہے جو انسان اپنے خالق کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کرتا ہے۔ اور اس میں حیران انگیز بات یہ ہے کہ یہ دعا انسان کے تکبر کو توڑتی ہے۔ انسان یہ مان لیتا ہے کہ یا اللہ، میرے اندر کا نظام مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں اپنی نیت کو خود خالص نہیں رکھ سکتا، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور پھر پانچواں حل جس پر مصنف نے زور دیا ہے وہ ہے نمبر 5، خود احتسابی، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ۔ یہ وہ عادت ہے جو انسان کو غفلت کی نیند سے جگا کر رکھتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہوئے مصنف نے تحریر کے آخر میں ایک ایسی سچائی لکھی ہے جو انسان کے دل پر دستک دیتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، زبردست نتیجہ، نیکی کا اصل دشمن باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے دل میں ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے بھٹکایا یا حالات ایسے تھے، لیکن اصل جنگ، اصل محاذ تو ہمارے اپنے اندر کھلا ہوا ہے۔ واقعی، اور اس کے ساتھ ہی اس گہرے مطالعے کا اختتام ایک ایسے سوال پر ہوتا ہے جو سورس کے مطابق ہم سب کو آج رات سونے سے پہلے خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا سوال ہے وہ؟ آخری سوال، کیا ہماری نیکی اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے لیے؟ اس سوال کا جواب ہمیں کسی اور کو نہیں دینا، صرف اپنے ضمیر کو اور اپنے اللہ کو دینا ہے۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، اس شاندار تحریر کے آخر میں ایک پیغام موجود ہے جسے میں یہاں ہو بہو دہرانا چاہوں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو چینل اسلامک سائنسز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک شیئر کریں۔ یہ تحریر پیش کی گئی تھی عاجز مسلمان کی جانب سے۔ اور اس مطالعے کو ختم کرنے سے بالکل پہلے میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ذرا سوچئے، شاید اپنے ہی دماغ کے اس ڈوپامین اور تعریف کی طلب کے خلاف مسلسل جنگ کرنا، اپنی نیکی کو چھپانے کے لیے اپنے ہی نفس سے لڑنا، شاید یہی وہ سب سے بڑی اور خالص عبادت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، وہ جنگ جو خاموشی سے لڑی جاتی ہے، جس میں کوئی تمغہ نہیں ملتا، کوئی تالیاں نہیں بجاتا، بس انسان ہوتا ہے اور اس کی وہ نیت ہوتی ہے جسے وہ ہر روز ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ بالکل، اور یہ اندرونی جدوجہد ہی اصل کامیابی ہے۔ اختتام ٹھیک انہی دعائی الفاظ پر کریں جو عاجز مسلمان کی اس تحریر کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خالص نیت اور سچا عمل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔